الطاف حسین کے نام پہ لوگوں نے دھندا بھی بہت کیا. کیا ہوتا ہے کیا؟ ہاں. 2 چپل میں پہننے والے لوگ جو ہے. نہیں ایسا کوئی نہیں تھا. ابھی یہ ایسا نہیں تھا, زیادتی کی بات ہے. اس طرح کی بات کرنا یہ وہ بھی کرتے ہیں, بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کے پاس ایک 14-15 سال کا لڑکا آ گیا, 16, 17, 18 سال کا لڑکا آ گیا, ساری عمر آپ کو دے رہا ہے, تو اس کو آپ یہ بولیں گے 12 آئے تھے اس میں 2 پٹی کی چپل میں, تو کیا بولیں گے؟ تو آپ خود ہونڈا 50 پہ تھے یار, وہ بھی آپ کی نہیں تھی. اگر کوئی پلٹ کے بول دے تو آج آپ لنڈن میں رہتے ہیں 12 بیڈ روم کے ہاؤس میں, مینشن میں, کیا ضرورت ہے آپ کو 12 بیڈ روم کے ہاؤس؟ وہ تو کہتے ہیں کارکن چلاتے ہیں میرا خرچہ. جی ہاں, کیوں کرتے ہیں 12 بیڈ روم کے ہاؤس میں؟ مطلب پلٹ کے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا. تو کسی کے لیے یہ کہنا کہ میرے پاس 2 پٹی کی چپل میں آیا تھا تو ساری عمر 2 پٹی کی چپل میں رہے گا. یا تو آپ کے پاس ہی وہ کما رہا تھا نا, کس کو نکالا آپ نے؟ آپ اتنے پرانے کارکن ہیں. نہیں سر میں بتائیں نا کس کو نکالا آپ نے؟ نہیں ایک بات بتائیں کہ میں 2 پٹی کی چپل میں آیا, میں ڈیفینس شفٹ ہو گیا, میرے اطراف کے ووٹر, میرے اطراف کے کارکنان, میرے محلے گلی والے. کرو نا احتساب, پارٹی چلا رہے ہو نا, کرو نا احتساب, تمہارے سامنے ہو رہا ہے نا. میں اپنی غلطی تو تسلیم کروں گا نا. قائد کرے نا, قائد کی تو نظر سب پہ تھی. ہاں کرتے نا احتساب. اچھا اگر وہ احتساب نہیں کرے سا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی غلطی ان کی ہے. نہیں یس. اچھا کس کی مجال ہے کہ اس زمانے کے چند بڑے ناموں کا احتساب یہاں کراچی میں کر لیتا؟ بھائی لنڈن میں آپ کے نام سے پراپرٹیاں بن رہی ہیں نا, کبھی روک دیتے نا یار کہ یہ پراپرٹی میرے نام سے کیوں لے رہے ہو بھائی, یہ پیسہ کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں باس دیکھیں, جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ان کے کریڈٹ میں دیں, جو ان کی خامیاں ہیں نا اس کو آپ چھپائیں مت. آپ سے مراد آپ نہیں, جب آپ کے نام سے پراپرٹیاں 10-11 لی جا رہی ہیں تو آپ ننھے بچے تو نہیں ہیں. آپ پوچھیں نا بھائی میاں فلاں 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 تو یہ پراپرٹی خرید کے مجھے کیوں دے رہا ہے, تیرا کیا واسطہ؟ اچھا پارٹی بھی خرید کے مجھے کیوں دے رہی ہے لنڈن میں, میرے نام سے کیوں لے رہی ہے پراپرٹی؟ تم بیٹا میں تو غریبوں کا لیڈر ہوں نا, میں 120 گز سے آیا ہوں تو میرے لیے 10 بیڈ روم کا گھر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا, میں تو جو یہاں موجود آدمی ہے نا وہ اپنے جرائم پہ پردہ ڈال رہا ہے, اپنے جرائم کو ریگولرائز کر رہا ہے. 100 روپے کما کے 10 روپے دے رہا ہے, 90 روپے کو ریگولرائز کر رہا ہے. یہ مان لیتا ہوں آپ کی بات, 10 روپے چرائے ہوئے دے رہا ہے نا, ہاں تو لے کیوں رہا ہے؟ جب وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا تبھی تو وہ سروائیو کرے گا پارٹی میں. اچھا ان کے ہاتھ رکھے بغیر کوئی آدمی پارٹی میں سروائیو کر سکتا تھا فیصل بھائی؟ ممکن تھا؟ نہیں کر سکتا تھا, امپاسبل تھا. ایم کیو ایم کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا. جو لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی عمر رکھتے ہیں کہ جن کو کم از کم 90 کے بعد کی ایم کیو ایم یاد ہو, میں 2008 کی بعد کی ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا, اس میں تو بیشتر لوگ کمپرومائز تھے. وہ تو ایک ایسا سسٹم تھا کہ ہر کارکن روزانہ بتاتا تھا. الطاف صاحب کی سروائیول یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ سے رابطے میں تھے. 2008 سے پہلے ایک بندے کی فرض کریں 2 پٹی کی چپل ہے, وہ ڈیفینس شفٹ ہو رہا ہے, تو یہ انف نہیں ہے ان کے لیے. آپ مجھے اس میں سے کس آدمی کا احتساب ہوا؟ آپ میں 2008 سے پہلے بتا دیں کہ کون سے لوگوں نے, یا 2002 سے پہلے کون سے لوگوں نے جن کے حالات تبدیل ہوئے. حالات کی تبدیلی بھی جب آپ بول رہے ہیں کمپرومائز ہو گئی ہے, جب گورنمنٹ میں آئیں گے جبھی تو ہوگی یار. 2002 سے پہلے فیصل بھائی 97 میں آپ وزیر بلدیات تھے, وفاقی کابینہ میں. 2002 سے پہلے نہیں تھے, 2002 کے بعد. نہیں فاروق ستار وزیر بلدیات 90 مسلم لیگ میں 97 میں. 97 کی گورنمنٹ کتنی چلی آپ کی؟ جو بھی چلی تھے, لیکن یہی تو کہہ رہا ہوں 97 کی گورنمنٹ 98 میں ختم ہو گئی تھی. گورنر رول لگ گیا تھا نا سلیم سعید کے مرڈرز کے بعد, تو اس میں تو آپ کو موقع ہی شاید نہ ملا. میں تو بات کر رہا ہوں جو ایکچوئل جو ایم کیو ایم کی خرابی ہے وہ 2002 سے شروع ہوئی. ایم کیو ایم کے اندر کی سیاست کو آپ بہت سی طرح جانتے ہیں. الطاف حسین سے جو غلطیاں ہوئی اپنی جگہ, لیکن کیا آپ یہ تو نہیں مانتے کہ 2012 کے بعد پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق قائم کر چکی تھی, اور وہ الطاف حسین سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وفادار تھی. الطاف حسین صاحب خود رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ سے, کب نہیں رہے؟ الطاف حسین تو پارٹی لیڈر ہے نا, ان کی پارٹی ہے تو پارٹی لیڈر کی حیثیت سے رابطے میں. باقی لوگوں کو کس نے اختیار دیا خاموشی سے؟ باقی لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, گراؤنڈ کے لیڈر ہیں وہ رابطے میں. نہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی دیکھیں جس آدمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے رابطہ رکھنے کا, لنڈن میں بیٹھا ہے, وہ رابطے میں. اور باقی نیچے کے لوگ, پھر وہ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم یہ ہوتا ہے جب اوپر والے سے رابطے میں آ جائے تو پھر رابطے کی میسیجنگ کہاں ہوگی؟ نیچے آئے گی. جن لوگوں کو نیچے یہاں رابطے تھے, جو یہاں پہ لیڈ کر رہے تھے, جیسے ہم لوگ تھے بھائی, آفیشیل رابطہ کرنا ایک الگ چیز ہے. آفیشیل ہی رہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر, منسٹرز کے گورنر کے لیول پر. ایسی باتیں رہیں گے نا منسٹر کے لیول پہ. نہیں وہ ان کی وفاداریاں مانی جڑ گئی تھی 2012 کے بعد, نہیں سمجھتے آپ؟ جڑ گئی تھی, لیکن چونکہ میں نام لے بھی سکتا ہوں, لیکن چونکہ میرے پاس آپ کا یہ بڑا ریکارڈڈ آڈینس ہوتا ہے نا, تو جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو, خیال بھی ہے, افواہ بھی ہے, خبر بھی ہے. ہاں تھا ایسا 2002 سے تھا سر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کے اندر جو تنظیمی بحران پیدا ہو رہا تھا اس میں ان لوگوں کا بھی رول تھا. کون سا ٹینر کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2008 کے بعد سے بات کرتا ہوں.
2012 کے بعد 2008 سے ایم کیو میں اتنی خرابیاں نہیں تھی. 2012 کے بعد 2012 کے بعد سے یس ان کا بھی ہاتھ ان کا ہاتھ تھا. یس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا بحران ایک پلاننگ کا حصہ تھا.